نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. محترم حاضرین، آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہو گئی اور آج جو رات آ رہی ہے اس رات سے آخری عشرے کا آغاز ہو جائے گا. 21ویں رات ہے اور 21ویں رات سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ عبادت میں جتنی محنت آپ رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی محنت دوسرے ایام میں نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. عبادت کے لیے اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی عبادت اور بڑھا دیتے تھے اور شب بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ان کو بھی سمجھاتے تھے اور ان کو بھی آمادہ کرتے تھے کہ آخری عشرے کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں. تو یوں تو یہ رمضان کا پورا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے اور نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آخری عشرہ کی اپنی خاص اہمیت ہے، اس کی اپنی خاص فضیلت ہے. اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اسی آخری عشرے میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کو قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، فرشتے اور خاص طور سے حضرت جبریل علیہ السلام تمام اہم فیصلے لے کر کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ یہ صبح صادق تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ شب قدر کی اہمیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ تو اس رات کی جو اہمیت ہے یہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے۔ قرآن مجید کا نزول ہوا، سمائے دنیا پر اسے نازل کیا گیا لوح محفوظ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی، اس لیے یہ شب قدر قرار پائی قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، کہ قرآن جیسی نعمت اور اس نعمت کے نزول کا آغاز اسی مبارک رات میں شروع ہوا۔ یہ سراسر سلامتی ہے، تمام اہم فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لوگ شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک طرف رمضان کے روزے کے بارے میں کہا گیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ قیام لیل کے سلسلے میں عمومی طور پہ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لوگ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے ہیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ شب قدر میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں ایمان اور للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں بطور خاص شب قدر کو تلاش کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے عشرے میں، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس پورے عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے اور اسے پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ آخری عشرے کی ہر رات میں جو شب قدر پانے کی کوشش کرے گا وہ لازماً پائے گا، اس کے بارے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ آخری عشرے کی ہر رات میں وہ کوشش کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، فرائض بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، قیام لیل بھی کر رہا ہے، قرآن کا مطالعہ بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر اور اذکار میں بھی لگا ہوا ہے، تو اسے شب قدر مل کے رہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس رات کی جو عبادت ہے اس کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور مختلف طریقے سے بندوں کو نوازنے کی راہیں اس کو پیدا کرتا ہے، تو انہی راہوں میں سے ایک راہ شب قدر ہے۔ شب قدر کی عبادت، شب قدر کی دعا، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے ایک مختصر سی دعا بتائی اور بڑی جامع دعا ہے۔
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, अफ़्व दरगुज़र को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। इसी मुख्तसर सी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, हाथ फैलाया हूँ, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। शब क़द्र की अलामतों में से अलामत ये है कि बड़ी पुरसुकून रात होती है, रूहानी तौर से बड़ा सुकून महसूस होता है, एक सकीनत महसूस होती है। और उसकी अलामतों में से ये भी अलामत है कि शब क़द्र के बाद जब सूरज निकलता है तो उस वक्त उसकी ज़्यादा शुआएँ नहीं होती, बहुत आसानी के साथ आपकी नज़रें उसके ऊपर जम जाती हैं। तो शब क़द्र को पाने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आखिरी अशरे की हर रात में हम मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह शब क़द्र पा जाए। और शब क़द्र का अजर तो इतना है कि हम तो उसको शुमार ही नहीं कर सकते, 1000 महीनों से बेहतर है, तो उसका अजर और उसका सवाब गैर मामूली। तो अब हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना है आज की रात से, और जब तक रमज़ान बाकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कान यज्तहिदु फ़िल अशरिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फ़ी गैरिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते थे जितनी मेहनत बाकी दिनों में नहीं करते, बाकी रातों में नहीं करते। तो हमारे लिए आपका उसवा है, आपका नमूना है, अपनी मेहनतों को बढ़ा दीजिए। अच्छा, अल्लाह ताला बंदों को इतने रास्तों से नवाजता है कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप जानते हैं क़याम लैल क्या है? वे रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, काफ़ी उसमें वक्त लगाते हैं। तो तहज्जुद के बहुत से दर्जात हैं, तो उसका कम से कम दर्जा ये है कि अगर इशा की नमाज आप जमात के साथ पढ़ते हैं और फज्र की नमाज भी जमात के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला रात भर का क़याम लिखता है। हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं। वो तो देना चाहता है, किसी न किसी बहाने से देना चाहता है। अच्छा, रात में क़याम लैल होता है, तरावी की नमाज होती है। कम से कम आखिरी अशरे में इस बात की कोशिश कीजिए पूरी नमाज इमाम के साथ पढ़िए, पूरी नमाज इमाम के साथ पढ़िए। जो इमाम के साथ क़याम रमज़ान करता है और शुरू से आखिर तक इमाम के साथ रहता है, उसके हिस्से में रात भर का क़याम लिखा जाता है। अगर आप 8 ही रकात पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे इमाम के पीछे पढ़िए जो 8 रकात पढ़ाता है, ताकि इमाम के साथ पूरा क़याम लिखा जाए। अब इमाम 20 रकात पढ़ा रहा है, आप 8 रकात पढ़ के चले जा रहे हैं, तो ये तो अजीब सी बात है। यहाँ अजर और सवाब का मौका है, इमाम क़याम लैल कर रहा है, क़याम रमज़ान कर रहा है, तो कम से कम ये एहतमाम कीजिए कि आखिरी अशरे में इमाम के साथ पूरी नमाज़ पढ़िए, मुकम्मल नमाज़ पढ़िए, ताकि रात भर का क़याम आपके हिस्से में लिखा जाए। और आखिरी अशरे में इबादत का एहतमाम बढ़ाने ही के लिए एतिकाफ़ की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ फरमाते थे। आज 20 तारीख़ है, आज शाम से गुरूब आफ़ताब से पहले एतिकाफ़ करने वाला अपने एतिकाफ़ की जगह चला जाएगा, और जब तक ईद उल फ़ित्र का चाँद नहीं निकलेगा उस वक्त तक वो अपने मोतकफ़ में रहेगा, मस्जिद में रहेगा। एतिकाफ़ ये भी एक बड़ी पुरानी इबादत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो वहाँ भी है, अंतहिरा बैत लित्वाइफीन वल आकिफीन व रुक्कई सुजूद। इस घर को पाक साफ़ बनाइए तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। तो एतिकाफ़ जो है ये भी एक बड़ी पुरानी इबादत है।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف کرتے تھے۔ اچھا، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو جب تک آپ اعتکاف میں رہیں گے مسلسل نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ عبادت شروع ہو گئی۔ آپ جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ گئے تو آپ کا میٹر جو ہے چلنا شروع ہو جائے گا، اور جب تک اعتکاف میں رہیں گے نیکی لکھی جائے گی۔ اعتکاف خود ایک عبادت ہے۔ عبادت کی نیت سے مسجد میں معتکف ہونا، اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ رکھنا، یہ خود ایک عبادت ہے۔ اور اس کے اندر پھر جو کچھ آپ کریں گے، آپ تلاوت کریں گے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، آپ نوافل پڑھیں گے، آپ اذکار کا اہتمام کریں گے، وہ سب عبادتیں اپنی جگہ۔ خود اعتکاف ایک سنت ہے، اور اعتکاف کی نیت سے جب مسجد میں بیٹھ گئے تو اعتکاف کا ثواب شروع ہو گیا، اور مسلسل ملتا رہے گا۔ اچھا، بہتر تو یہ ہے کہ آپ 10 دن کا اعتکاف کریں۔ 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد میں چلے جائیں۔ اگر 10 دن کا نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے کم کا بھی کر سکتے ہیں۔ 7 دن کا کر لیجئے، 5 دن کا کر لیجئے، 3 دن کا کر لیجئے، 1 دن کا کر لیجئے، سب کی گنجائش ہے، جتنا ہو سکتا ہے کیجئے۔ تو اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے، اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، ہم نے دیکھا ہے یہ چند برسوں میں کہ بہت سے نوجوان بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ محلے کے جو بزرگ ہیں وہی لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، نوجوانوں کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نوجوانوں کے اندر دینی بیداری آ رہی ہے، ان کے اندر دین سے تعلق بڑھ رہا ہے، اور بہت سے نوجوان بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس سنت کو بھی زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا اعتکاف کا اہتمام کیجیے۔ آدمی جب اعتکاف میں ہوگا زیادہ موقع ملے گا، چند دن کے لیے یکسو ہو گیا، ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا، کاروبار گھر بار سب چھوڑ کر کے اپنے آپ کو چند دن کے لیے عبادت کے لیے اس نے یکسو کر لیا۔ اب اسے صرف نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، درس میں بیٹھنا ہے، درس دینا ہے، قیام کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اسے پورا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی روحانی تربیت زیادہ سے زیادہ کرے۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف، اور ظاہر ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے گا وہ شب قدر پائے گا، تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی خوش قسمتی کو کیا کہنے۔ تیسری چیز یہ ہے جس کا ہمیں اس وقت خیال کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے صدقہ فطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر متعین کیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من طعام علی کل حر او عبد ذکر او انثی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، لازم قرار دیا کہ 1 سا کھجور یا 1 سا غلہ یہ صدقہ فطر کے طور پہ نکالا جائے، اپنی طرف سے بھی اور اپنی سرپرستی میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے، بال بچے ہیں ان کی طرف سے بھی، نوکر چاکر ہیں ان کی طرف سے بھی، آپ اپنی طرف سے اور آپ کی کفالت میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالیے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ یہ طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین۔ اس کا 2 مقصد ہے۔ ایک تو روزے دار سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ کمی ہو جاتی ہے، کبھی زبان کا غلط استعمال ہو گیا، تو اس کی جو کمی ہے اس کی تلافی صدقہ فطر کے ذریعے سے۔ ہر انسان کے اندر کمزوری ہے، کمیاں ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر سے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ ہمارے سماج میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عید آنے والی، عید سے پہلے صدقہ فطر کا نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اس موقع پر اسلام یہ چاہتا ہے
کہ سماج میں جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی مدد ہو، وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو، ان کے بچے بھی خوشی میں شریک ہو، تو صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کی مدد ہوتی۔ اس لیے عید سے چند روز پہلے ہی صدقہ فطر نکال کے غریبوں تک پہنچا دینا بہتر ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی تیاری کریں، ان کے بال بچے بھی تیاری کریں، ان کے بچوں کا بھی کپڑا سل جائے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کیسے عید کی تیاری کریں گے، ان کے بچوں کے لیے کپڑے کیسے سلے جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور صرف صدقہ فطر پر اکتفا نہ کریں، اور مدد کریں، ان کی اعانت کریں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کی تکمیل کریں، ان کے بچوں کو بھی عید کی خوشی میں شریک کریں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے بچے اگر عید کے دن نئے کپڑے پہن کے جائیں، اور ہمارے پڑوس میں جو غریب بچے ہیں ان کے پاس کپڑے نہ ہوں، تو ان کی کیا حالت ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اگر ہم نے ان کی مدد کی، ان کے آنسو کو پوچھ دیا، ان کے دل سے دعا نکلے گی، اور اس طرح کے لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو صدقہ فطر کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ 1 سا ہے۔ 1 سا کا مطلب 2.5 کلو۔ گیہوں نکالنا چاہتے ہیں، جو نکالنا چاہتے ہیں، 2.5 کلو نکال دیجئے۔ آج کے ریٹ کے حساب سے پیسہ اگر دینا چاہتے ہیں، پیسہ بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ غریب کو آسانی ہوگی استعمال میں۔ 50 روپیہ فی کس کے اعتبار سے آپ صدقہ فطر نکالیے اور اسے غریبوں تک پہنچائیے۔ دیکھیے، صدقہ فطر اور فدیہ صیام دونوں میں فرق ہے۔ فدیہ صیام کیا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ آدمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں صحت مند بھی نہیں ہو سکتے، وہ قضا بھی نہیں کر سکتے، وہ فدیہ نکالتے ہیں۔ اور صدقہ فطر الگ چیز ہے۔ صدقہ فطر تو ہر آدمی جو نکال سکتا ہے اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے نکالے گا۔ تو فدیہ صیام آج کل کے حساب سے جو بنتا ہے تقریباً اوسط درجے کا، وہ 100 روپیہ ہے۔ ایک روزے کا 100 روپیہ، 30 روزے کا 3000 روپیہ۔ تو ایسے لوگ جو کہ روزے کی قضا بھی نہیں کر سکتے ہیں، روزہ رکھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ان کے لیے فدیہ ہے۔ وہ 100 روپے کے اعتبار سے ایک روزے کا فدیہ نکال دیں۔ لیکن صدقہ فطر ہم میں سے سب لوگوں کو نکالنا ہے، اپنی طرف سے بھی نکالنا ہے، اپنے بال بچوں کی طرف سے بھی نکالنا ہے، اور اپنی سرپرستی میں جو نوکر چاکر جو لوگ بھی ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے اور اسے غریبوں تک پہنچانا ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ بناتا ہے، ایک ایسا سماج بناتا ہے جہاں ایک دوسرے کی ضرورت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ امیر غریب کا سرپرست ہوتا ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، اور مالدار یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس میں غریب کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اہل ایمان وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مال میں سائلین کا اور محرومین کا حق ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو سماج کے اندر محبت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اخوت کے جذبات بڑھتے ہیں، اور اسی طرح کا سماج اسلام بنانا چاہتا ہے۔ تو اس موقع پر جب کہ رمضان اپنے آخری مراحل میں ہے، ہمیں صدقہ فطر کا اہتمام کرنا چاہیے اور غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھیے، شب قدر کی فضیلت کو سمجھیے، اعتکاف کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور صدقہ فطر کا اہتمام کیجیے، غریبوں تک اسے پہنچائیے، تاکہ اس موقع پر وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، رمضان کے بقیہ ایام سے پورے طور سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو شب قدر کو پاتے ہیں اور جو اپنی مغفرت کا سامان کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔